الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا دیا، میرے آقا خوش ہو گئے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا حضرت علی کے گھر گئے اور علی کے گھر جانے کے بعد کہا، اے فاطمہ لاؤ حضرت حسین کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت حسین کو آپ کی گودی میں دے دیا گیا، آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے ایک کان میں آذان اور دوسری کان میں اقامت کہی اور کہنے کے بعد کہا، اے حسین میری آواز کو پہچان لینا، اے حسین اس آواز کو پہچان لینا، یہ تمہارے نانا جان کی آواز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نانا نے اپنے نواسے سے کہا کہ میری آواز کو پہچان لینا، تو نانا نے کہا، یعنی نواسے نے کہا اپنے نانا سے کہ اے نانا جان، آواز اگر آپ کی ہے نا تو یہ کان بھی حسین کی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حسین فرماتے ہیں، اے نانا جان، آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت مدرسوں میں ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، خانقاہوں میں ہوتی ہے، سفر میں ہوتی ہے، حجر میں ہوتی ہے، ہر جگہ آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر وقت آیا اور حسین کا یہ سر کٹا ہوا نیزے پر ہو اور حسین اس وقت بھی آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین کیا فرما رہے ہیں، اگر میرا سر میرے دھڑ سے الگ ہو اور وہی سر نیزے پر ہو، وہ نیزے پر جو سر ہے وہ بھی آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے قرآن پاک، اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت حسین کچھ اور بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیعت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتا ہے اور آپ منع کر دیتے ہیں، تو یزیدی کہتے ہیں اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد علی اکبر کو تیار کیا جاتا ہے، وہ علی اکبر جس سے آپ بڑا پیار کیا کرتے تھے، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، یعنی ہو بہو آپ کی طرح تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو تیار کیا جاتا ہے، آپ کے سر پر امامہ رکھا جاتا ہے، آپ کے سر پر امامہ رکھا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار دی جاتی ہے، گھوڑے پر بدا کیا جاتا ہے، سوار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جاؤ بیٹے جنگ کرو، جنگ لڑو، یہ اسلام کی جنگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی خاطر آپ جو ہیں گھوڑے پر روانہ ہو جاتے ہیں، سوار ہو کر تیار ہو کر آپ روانہ ہوتے ہیں تو حضرت حسین پیار سے آواز دیتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر جاؤ جاؤ، آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین بھی جانتے ہیں کہ اب میرا بیٹا جا تو رہا ہے لیکن واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو جانتا ہے کہ میرا بیٹا جا تو رہا ہے لیکن واپس آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تلوار چلتی ہے، ایک آتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے، دوسرا آتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے، تیسرا آتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو آتا
جا رہا ہے، ڈھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں کی طرف سے آواز آتی ہے، اے سنو، یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹے کا بیٹا ہے، یعنی پوتا ہے۔ اس کا مقابلہ ایک ایک کر کے اگر تم کرو گے تو جیت نہیں پاؤ گے، اس لیے سب کے سب ایک ساتھ چلے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب کے سب ایک ساتھ جاتے ہیں اور تیر چلاتے ہیں تو آپ زخمی ہوتے ہیں، گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، ایک ظالم آتا ہے، اس ظالم نے آپ کے سر کو قلم کر دیا ہے، آپ کے دھڑ کو قدم کر دیا ہے اور آپ کے شریر کے 3 ٹکڑے کر لیے ہیں، اور تینوں ٹکڑوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ کبھی سر کی طرف گھوڑا دوڑتا ہے، کبھی آپ کے دھڑ کی طرف گھوڑا دوڑ رہا ہے، کبھی پیروں کی طرف گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حسین دیکھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، اور آنے کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی دھڑ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی پیروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے علی اکبر بیٹے، مجھے یاد ہے وہ تمہارا بابا جان کہنا مجھے یاد ہے، وہ تمہارا چلنا پھرنا مجھے یاد ہے، وہ تمہاری باتیں کرنا مجھے یاد ہے، اے بیٹے میں بھولا نہیں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ اس دھڑوں کے سر کے اور دھڑ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں خیمے سے آواز آتی ہے، حسین خیمے میں چلے آؤ، آپ کا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بڑا رو رہا ہے، تڑف رہا ہے، پیاس سے اس کا بے حال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ آتے ہیں، اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد یزیدیوں کے قریب جاتے ہیں، جا کر ایک خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے یزیدیوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میرے بچے سے تو نہیں ہے، میرے ننھے علی اصغر سے تو نہیں ہے، 6 ماہ کے بچے سے تو نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے میرے ساتھ کرو۔ اس معصوم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم اس کو پانی کے چند قطرے آج دے دیتے ہو تو کل جام کوثر کا جام پلانے کی ذمہ داری میری ہے، نبی پاک سے یعنی نانا جان سے تمہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں پر حسین کی دلیل، وہاں پر حسین کی تقریر کہاں ان لوگوں کے کام آتی ہے؟ ایک آواز آتی ہے، اے یزیدیوں سنو سنو، سب کان کھول کر سن لو کہ نہ یہاں سے حسین جانے پائے زندہ، نہ اس کا بچہ زندہ جانے پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ظالم نے تیر چلایا، ایک ظالم نے اپنے کمان سے تیر چھوڑا، وہ تیر ننھے علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا حضرت حسین کے بازو کو پشت کرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ بچہ ہچکی لیتا ہے اور قرینے سے پتہ چلتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین نے ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف کو دیکھا، حسرت بھری نظر سے دیکھا، اور دوسری طرف آسمان کی جانب دیکھا، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، یا اللہ، تیری رضا میں تیرا حسین راضی ہے، اگر تو اسی طریقے سے راضی ہے، تیرا حسین ہر وقت ہر حال میں راضی ہے، آج اس ننھے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر نے جان دے دی ہے، اللہ تیری مرضی میں میری مرضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد حضرت حسین کا نمبر آتا ہے، تو حضرت حسین کے سر پر امامہ نبی پاک کا رکھا جاتا ہے، اور تلوار حضرت علی کی دی جاتی ہے، اور چادر جو ہے بی بی فاطمہ کی ڈالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میرے حسین وعدہ نہ کرتے، میرے حسین نے
نے نانا جان سے وعدہ نہ کیا ہوتا عزیزان ملت اسلامیہ تو کیا کوئی اس امامے کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ کیا کوئی اس تلوار کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ کیا کوئی اس چادر فاطمہ کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، ہرگز نہیں کر سکتا تھا عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس کے بعد حضرت حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں، میدان کربلا میں جا کر جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور صبح سے فجر سے لے کر اور دوپہر ہو جاتی ہے، جنگ لڑتے 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 عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر دوپہر کا وقت ہوتا ہے، آذان ہوتی ہے تو حضرت حسین اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزیدیو سنو سنو، میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، تم بھی نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں کی طرف سے آواز آتی ہے تو حسین ہے، تو نماز پڑھ لے، ہم حسین نہیں، حسینی نہیں ہیں، ہم حسینی نہیں، ہم یزیدی ہیں، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سجدے میں اپنے سر کو لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یزیدیوں سے آواز آتی ہے اے لوگو سنو، اے یزیدیوں سنو، اے یزیدیوں سنو، آج یہ بہت اچھا موقع ہے، حسین نماز میں ہے، آج جو تم چاہو وہ کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک یزیدی ہے وہ آتا ہے اور آ کر آپ کے بازو کو قلم کر دیتا ہے، اور دوسرا آتا ہے آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، اور سوار ہونے کے بعد آپ کا سر قلم کر لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی میرے حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، آسمان سرخ ہو جاتا ہے، فرشتوں میں ہلچل ہے، فرشتوں میں ہلچل ہو رہی ہے، خیمے میں شور شرابہ ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد جام شہادت میرا حسین پی لیتے ہیں اور میرے حسین کو نیزے پر رکھا جاتا ہے، نیزے پر رکھا جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نیزے پر آپ کا سر ہے، یزیدی کے سامنے جاتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، یزیدی وہاں پر تمام اکٹھا ہیں اور تمام عوام بھی اکٹھا ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ حسین کا سر نیزے پر ہے۔ اور جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی ہے تو سب نے رونا شروع کر دیا ہے، سینے پھوٹنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم غلطی پر تھے جو ہم نے حسین کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے یہ شہادت ہو گئی ہے اور یہی کربلا کی بیان بازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شہادت کا منظر ہمیں دکھانا تھا، اسلام کو زندہ کرنا تھا، جو وعدہ نبی سے کیا تھا میرے حسین نے وہ وفا کرنا تھا، وفا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سارے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، جو سارے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے کہنے اور آپ کے سننے میں اگر کوئی بھول ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔